لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد. الحمدللہ عید بالکل قریب آ گئی ہے اور عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے طریقوں کے تابع ہو جائیں، تاکہ ہماری خوشی حقیقی خوشی بن جائے اور اللہ جل جلالہ ان خوشیوں میں بھی ہم سے راضی رہ سکیں۔ اب اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس موقع پر ہمارے دین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہم مسلمان عورتوں کے لیے کہ ہمیں عید کے دن کیا کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں تو بس اتنا ہی نقشہ ہوتا ہے کہ عید کے دن کپڑے پہننے ہیں، میک اپ کرنا ہے، کھانا وانا پکانا ہے اور آئے گئے مہمانوں کے پاس بیٹھنا ہے، بس یہی عید کا دن ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ماں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں کہ یہ کام ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے۔ ان کاموں کو عید والے دن کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ اب وہ کون کون سے کام ہیں؟ ان میں سب سے پہلا کام جو عید والے دن ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ عید والے دن جلدی اٹھنا اور اپنے تمام گھر والوں کو جلدی اٹھانا۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے تھے اور صبح جلدی اٹھ کر تہجد میں اللہ کو یاد کرنا، پھر فجر کی نماز پڑھنا۔ تو ہماری عام روٹین اگر ایسی نہیں ہے تو کم سے کم عید کے دنوں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عید والے دن جو چاند رات ہوتی ہے عید سے پچھلی، اب اس چاند رات میں مرد بازاروں میں، عورتیں بازاروں میں ساری رات گزر جاتی ہے۔ اب رات کوئی 3 بجے سو رہا ہے، کوئی 4 بجے سو رہا ہے، فجر بھی گئی۔ اب عید والے دن جلدی بیدار ہونا یہ سنت ہے اور عورتوں کے ذمے ہے وہ جلدی اٹھ کر اپنے مردوں کو بھی اٹھا دیں۔ انگلش کا مشہور مقولہ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، کہ جو جلدی سو جاتے ہیں وہ جلدی اٹھ بھی جاتے ہیں۔ اب جو جلدی سو نہیں رہے وہ جلدی اٹھیں گے کیسے؟ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ چاند رات کو آپ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو جلدی سلائیں تاکہ وہ جلدی اٹھ کر کچھ عبادت کر لیں اور اس کے بعد جلدی جلدی تیاری کر کے وہ عید کی نماز کے لیے پہنچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، کہ صبح صبح جو کام بھی شروع کیا جاتا ہے چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عام دنوں میں بھی جلدی اٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان دنوں میں خاص طور پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یصلی صبح فی مسجد رسول اللہ ثم یغدو کما هو الی المصلی، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عید والے دن پڑھتے اور وہیں سے عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے گھر سے تیاری کر کے فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے اور جاتے ہی وہاں سے عید کی نماز میں شریک ہو جاتے تھے جانے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنے مردوں کو، اپنے بچوں کو عید والے دن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو صبح سویرے تیار کر دیں تاکہ وہ عید کی نماز میں آسانی سے پہنچ بھی سکیں۔ اب ہم نے وہ تیاری کیا کروانی ہے جو ان کی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے ہو؟
دیکھیں آج کل تقریباً 4:45 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے اور 5:45 بجے عید کی نماز ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 بجے تک تو فجر چلے گی، نماز ہوگی، دعا ہوگی، اور 5:15 امام صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا، تو 15 منٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے پتہ چلا ہمیں عید سے فجر کی نماز سے پہلے ہی اپنے مردوں کو، بچوں کو تیار کر کے مسجد میں اہتمام سے عیدگاہ میں بھیج دینا چاہیے۔ اب وہ تیاری کیا کروانی ہے عید والے دن؟ یہ تیاری آپ نے کرنی بھی ہے، کروانی بھی ہے، یعنی خود بھی یہ کام کرنے ہیں عید والے دن، اور اپنے بچوں سے، اپنے مردوں سے یہ کام کروانے بھی ہیں آپ نے۔ ان میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے عید والے دن غسل کرنا۔ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ یہ عید کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ جمعے کو اللہ کے نبی نے عید کا دن کہا، اور فرمایا فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، اب جو بھی جمعہ پڑھنے آئے، چونکہ یہ عید جیسا ہی دن ہوتا ہے، اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس کو چاہیے غسل کر کے مسجد میں اور عیدگاہ میں آ جائے۔ اور دوسری روایتوں میں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے غسل ہیں جن میں ثواب ملتا ہے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الغسل یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ جو چھوٹی عید والے دن غسل کرنا اور بڑی عید والے دن غسل کرنا، یہ وہ غسل ہیں جن میں ثواب ملتا ہے، یہ سنت غسل ہیں، کرنے چاہیے۔ اب عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ غسل کریں، بھلے عید کی نماز عورتوں نے نہیں بھی پڑھنی، تب بھی ان کو عید والے دن غسل کرنا سنت ہے، تو آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عید والے دن آپ خود بھی غسل کریں اور مردوں سے بھی کروائیں۔ اب آپ کے بچے ہیں، آپ تو بعد میں بھی غسل کر لیں گے، چونکہ ان کو عید کی نماز کے لیے جانا ہے، اس لیے آپ واش روم کو پہلے سے تیار کریں اور جلدی جلدی ان سے کہیں اب غسل کرو بھئی۔ اب جب سب مرد غسل کر لیں، اب اگلی سنت عید والے دن کیا ہے جو ہمیں خود بھی کرنی ہے اور اپنے مردوں سے بھی اس کا اہتمام ہمیں کروانا ہے؟ وہ سنت یہ ہے، طبرانی میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن فرمایا ان ھذا یوم، کہ یہ عید کا دن ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے جعلہ اللہ لکم عیدا، اللہ نے اس کو تمہاری عید کا دن بنایا ہے آج کا دن، تو فاغتسلوا علیکم بالسواک، تو تم نے غسل بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ مسواک کا بھی تم نے اہتمام کرنا ہے۔ عام دنوں میں بھی ہم مسواک کرتے ہی ہیں، لیکن عید والے دن خاص طور پر مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ ٹوتھ برش سے دانت تو صاف ہو جائیں گے، مسواک کی سنت اس سے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ نسائی شریف میں حدیث آتی ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کو صاف بھی کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ تو ٹوتھ برش سے منہ تو صاف ہوتا ہے، اللہ راضی نہیں ہوتے، مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو آپ برش بھی کر لیا کریں، لیکن مسواک بھی کرنی چاہیے۔ تو عید والے دن خود بھی مسواک کرنی ہے اور اپنے بچوں سے، اپنے گھر والے مردوں سے بھی مسواک کروانی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مصنف عبد الرزاق میں یہ قول آتا ہے، فرماتے ہیں السواک فی یوم العید سنت، فرماتے ہیں عید والے دن مسواک کرنا سنت ہے۔ اس لیے اب ہماری عید بھی سنت کے مطابق ہو، تو اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ ہم کوشش کر کے خود بھی غسل کریں، مسواک کریں، اپنے مردوں سے بھی غسل کروائیں اور ان کو مسواک بھی کرنے کی ترغیب دیں۔ اگلا کام کیا کرنا ہے؟ جب وہ غسل کر کے مسواک کر کے آ گئے، اب اگلی سنت یہ ہے کہ عمدہ لباس عید والے دن پہننا چاہیے۔ نیا لباس پہننا ضروری نہیں ہے، عمدہ لباس پہننا ضروری ہے، یعنی آپ کے کپڑوں میں جو سب سے اچھا جوڑا ہے اس کو عید والے دن پہننا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور پسندیدہ عمل بھی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ریشم کا ایک جبہ دیکھا بازار میں بک رہا تھا، انہوں نے خرید لیا۔ فَأَتَى بِهَا رسول اللہ، اور حضور کے پاس لے کر آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ابتع هذه تجمل بها للعید والوفود، آپ ایسا کیجئے یہ ریشمی جبہ لے لیجئے اور اس کو عید والے دن پہن لیا کیجئے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ عید والے دن اچھے کپڑے پہننا اللہ کے نبی کا معمول تھا، اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جوڑا خریدنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ اور بلکہ دوسری روایتوں میں تو آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، یہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نلبس اجود ما نجد، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ جو اچھے سے اچھا جوڑا ہے وہ ہم عید والے دن پہنیں۔ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، اور طبرانی شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر لباس پہنا کرتے تھے، دھاری دار سرخ رنگ کا لباس تھا جو بڑا خوبصورت لگا کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عید والے دن ہمیں بھی چاہیے اگر استطاعت ہو نیا جوڑا سلوانے کی تو سلوا لیں، ورنہ کم سے کم جو پہلے کے سلے ہوئے ہیں ان میں سے جو زیادہ اچھا جوڑا ہے وہ عید والے دن خود بھی پہنیں، اپنے بچوں کو بھی اچھے سے اچھے پہنائیں، اپنے مردوں کو بھی اچھے سے اچھا پہنائیں۔ یہ ہم عورتوں کے ذمے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے ذمے کام لگایا ہے۔ پھر جب بچوں نے کپڑے وپڑے پہن لیے، اب اگلی سنت یہ ہے ان مردوں کے لیے کہ وہ خوشبو لگائیں، آپ ان کو خوشبو دیں، لو بھی خوشبو لگاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں امی رہنے دے کو، نہیں، اللہ کے نبی کی سنت ہے لگاؤ۔ موطا امام محمد میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ، کہ جس آدمی کو خوشبو میسر ہو فَلَا يَضُرَّهُ أَن يَمُسَّ مِنْ، تو اگر وہ خوشبو لگا کر آئے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ عید کے دن خوشبو لگا کے آنا چاہیے۔ اور ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمُسَّ مِنْ، اگر گھر میں عید والے دن کسی کے پاس کوئی بھی خوشبو پڑی ہے تو اس کو چاہیے وہ خوشبو لگا کر عید کی نماز کے لیے آ جائے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابھی نقل کی اس کا یہ بھی حصہ ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتطیب باجود ما نجد، حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ تمہارے پاس جتنی بھی خوشبوئیں رکھی ہیں ان میں جو سب سے زیادہ اچھی خوشبو ہے عید والے دن وہ خوشبو لگا کر تم عید کے لیے آیا کرو۔ تو اس سے پتہ چلا عید والے دن غسل بھی کیا، اچھے اچھے کپڑے بھی پہنے، مسواک بھی کی، اب خوشبو بھی لگانی چاہیے۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، مردوں کو خوشبو لگا کر عید کے لیے بھیجیں تاکہ یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہو جائے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، عید والے دن عورت بھی خوشبو لگائے، سنت ہے، لیکن عورتوں کی خوشبو ذرا مردوں سے الگ ہونی چاہیے۔ مثلا ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے کہ طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے کہ جس کا رنگ تو نظر آئے لیکن اس کی خوشبو محسوس نہ ہو، یعنی بدبو وغیرہ پسینے کی دور کرنے کے لیے عورت کو چاہیے عید والے دن خوشبو لگا تو لے، لیکن ایسی خوشبو لگائے جو دوسرے کو محسوس نہ ہو، یعنی غیر محرم مرد اس کی خوشبو سے متاثر نہ ہو۔ اب گھر میں عورتیں ہیں، محرم مرد ہیں تو لگا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اپنے خاوند کے لیے رات کے وقت میں عورت کو لگانی چاہیے خوشبو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو باہر جانا ہے کہیں کسی کے گھر میں، اب راستے سے جب گزریں گی تو ڈھیروں مردوں سے آپ کا پالا پڑے گا، راستے میں کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں، تو راستے میں جاتے ہوئے آپ کو چاہیے اب گھر سے خوشبو لگا کر نہ نکلیں، یہ عمل اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ ترمذی شریف میں بڑی سخت اس پر وعید ہے،
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والمرأۃ اذا استعطرت، کہ جب کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے، فمرت بالمجلس، اور مردوں کے درمیان سے وہ خوشبو لگا کر گزرتی ہے، فہی کذا و کذا، تو یہ تو ایسی ایسی عورت ہے۔ راوی نے ایسی ایسی کی معنی بیان کیا، یعنی الزانیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بدکار عورت ہے، کہ یہ جب خوشبو لگا کر جائے گی سب مرد خوشبو کی وجہ سے اس کو دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں برائی کے جذبے آئیں گے، اس لیے عورت کو باہر خوشبو لگا کر نہیں جانا چاہیے۔ تو عید والے دن مرد تو خوشبو لگائیں گے، عورت بھی لگا سکتی ہے، لیکن گھر میں لگائے اور اپنے محرم مردوں کے سامنے لگائے۔ غیر محرم مرد کے لیے خوشبو لگانا عورت کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سب کام کر لیے، اب آپ کے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد گھر میں بیٹھے ہیں، اب آپ ان کو جلدی سے جلدی عید پڑھنے کے لیے گھر سے نکالیں کہ چلو بھی جلدی عید پڑھنے جاؤ۔ اب وہ کہیں گے امی جی عید تو 6 بجے ہوگی، ابھی تو 5:30 ہوئے ہیں، تو ان سے کہو جلدی نکلو تاکہ وہاں جا کر آگے بیٹھو گے تمہیں آگے جگہ ملے گی، امام صاحب بیان کریں گے وہ بیان سنو تاکہ تمہیں دین کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن عید کے لیے صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جلدی گھر سے نکلنا عید والے دن عید کی نماز کے لیے یہ بھی سنت ہے۔ اب مرد نہیں نکل رہا تو آپ کے ذمے سنت میں عمل کروائیں اور جلدی سے ان کو کپڑے دے کے تیار کر کے گھر سے فوراً نکالیں کہ بس یہاں سے چلے جاؤ، جہاں مرضی جاؤ ہمیں نہیں پتہ۔ اب ظاہر ہے جب وہ گھر سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سیدھے عیدگاہ میں ہی چلے جائیں گے نماز کے لیے، تو جلدی مردوں کو عیدگاہ میں آپ کو بھیج دینا چاہیے۔ اب جب مرد گھر سے جائیں گے تو وہ کہیں گے نہیں اماں ہمیں پہلے کچھ کھلا دو، بھوک لگی ہوئی ہے، خاوند کہے گا بیوی سے مجھے کچھ کھلاؤ بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ نے بڑی عید والے دن ان کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں دینی۔ کیوں؟ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، کان لا یأکل یوم النحر حتی یرجع، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عید کے لیے جب گھر سے جاتے تو بھوکے تشریف لے کر جاتے تھے، اور جب تک عید پڑھ کر گھر نہیں آتے تھے اس وقت تک کچھ کھایا نہیں کرتے تھے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر تو مرد نے قربانی کرنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے، مسند احمد میں حدیث آتی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، کہ حضور علیہ السلام بڑی عید والے دن کوئی چیز گھر سے کھا کر نہیں جاتے تھے، جب واپس آتے تو اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے، پھر اس جانور کا گوشت کھایا کرتے تھے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ اب یہ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ مردوں کو جب بھیجنا ہو تو ان کو جلدی سے بھیج دیں، لیکن ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیں، تاکہ وہ جب جائیں تو خالی پیٹ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو وہ ادا کر سکیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عید والے دن روزہ ہوتا ہے، لہٰذا خالی پیٹ جانا ہے، خالی پیٹ رہنا ہے، اور جب تک اپنی قربانی کا گوشت نہ ملے اس وقت تک کچھ نہیں کھانا، یہ روزہ ہے، اگر کھا لیا تو گناہ ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ایسی کوئی بات ہمارے دین میں نہیں ہے۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ، کہ حضور عید کی نماز کے بعد اپنی قربانی کے گوشت سے کھایا کرتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اگر روزہ ہوتا تو پھر حضور کیوں کھاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے قربانی کا گوشت سے کھایا ہے تو روزہ تو نہ ہوا۔ اور ویسے بھی دارقطنی میں ایک حدیث آتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم 5 ایام فی السنہ،
پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کہ ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ یوم الفطر، یوم النحر و 3 ایام التشریق۔ ایک تو چھوٹی عید والا دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بڑی عید کا دن 10 ذی الحجہ کا، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، 4 دن یہ، اور 1 دن چھوٹی عید کا۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں عید والے دن روزہ ہوتا ہے، تو بتاؤ ہم نے کتنی بڑی غلط بات کہہ دی۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا وان هذه الايام ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ جو عید کے دن ہیں یہ تو کھانے کے، پینے کے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھوکا رہنا پسند ہے، لیکن عید کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھوکا رہنا پسند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کھانا پسند ہے۔ تو جب اللہ کو ہمارا بھوکا رہنا پسند تھا، ہم بھوکے رہے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، ویسے آپ نے ذی الحجہ میں نفلی روزے رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ہمارا کھانا پسند آئے گا تو ہم کھانا کھائیں گے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اب عید والے دن اللہ کہہ رہے روزہ نہیں ہے، کھانا ہے، تو ہم کھائیں گے، تو کوئی روزہ عید والے دن نہیں ہوتا۔ صرف مستحب یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنی قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ نہ کھائے، پہلا لقمہ قربانی کے گوشت کا اپنے پیٹ میں ڈالے، کیونکہ حضور ایسا ہی کرتے تھے۔ اگر کسی نے قربانی نہیں کرنی یا اس پر واجب نہیں ہے، جیسے بچے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم بھی نہیں ہے، اور جس نے کرنی ہے اس کے لیے بھی صرف سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہی قربانی کا جانور ہو، مردوں سے کہ جلدی سے ہمیں گوشت دے دیجئے، اور کوکر لگائیں، چاہے 10 بوٹیاں کیوں نہ ہوں، ان کو جلدی سے پکا کر اپنے مردوں کو کھلا دیں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے اور ان کو زیادہ بھوکا نہ رہنا پڑے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ مرد کہے لو یہ گوشت جلدی سے پکاؤ ہم بھوکے مر رہے ہیں، اور آپ کہیں ابھی تو مجھے میک اپ کرنا ہے، ابھی تو میری صفائی رہتی ہے، ابھی تو میں نے تپڑی نہیں ماری، ابھی تو جھاڑو نہیں لگائی۔ نہیں، اگر مرد نے ہماری وجہ سے کچھ کھا لیا تو اس کا مطلب ہے جس سنت پر 1 سال بعد عمل اس نے کرنا تھا، ہم رکاوٹ بن گئی اور ہم نے عمل نہیں کرنے دیا، یہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ ہمیں تو معاون بننا ہے، نہ کہ رکاوٹ بنے۔ اس لیے آپ مردوں سے کہیں جلدی سے ہمیں گوشت بھجوائیں، اور وہ گوشت لیں جو نرم ہو اور جلدی پک جائے تاکہ ان کو کھلانے میں سہولت ہو سکے۔ بھلے تلی لے کر اس کو بھون کر کھلا دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اب آپ عورتوں کے ذمے ہے کہ عید والے دن جلدی سے گوشت پکا کر دیں۔ اگر کسی کو عذر ہے، مثلا ان کی قربانی شام کو ہوگی یا کل ہوگی، یا ان کا قصائی لیٹ ہو گیا ہے وہ ابھی آ نہیں رہا، یا مرد اس کو شوگر ہے وہ زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کچھ کھا بھی لیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف سنت ہے، پورا کریں گے ثواب ملے گا، نہ کر سکیں تو اس میں گناہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ یہ عمل مردوں سے کروا لیں، اور اس میں آپ معاون یوں بنیں گی کہ آپ جلدی جلدی ان کو پکا کے دے دیں گی تو وہ اس سنت پر عمل کر لیں گے۔ اگر آپ نے دیر کی، وہ بیچارے گوشت بنا رہے ہیں وہ پکائیں گے تو نہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی وہ سنت رہ جائے گی، اور ہماری وجہ سے رہی تو یہ ہمارا بھی نقصان ہوا، ان کا بھی نقصان ہوا۔ تو اس لیے عید والے دن ان کو جلدی سے بھیج دیں، اور خالی پیٹ بھیجنا ہے۔ بڑی عید میں، چھوٹی عید میں کچھ کھا کر جانا سنت ہے، بڑی عید میں خالی پیٹ جانا جو ہے یہ سنت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھاتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اب جب مرد گھر سے نکلنے لگیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ جا کیسے رہے ہیں۔ اگر وہ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، کار پر جا رہے ہیں، تو آپ ان کو روکیں اور ان سے کہیں پیدل جاؤ۔ وہ کہیں گے کیوں؟ تو آپ نے ان سے یہ کہنا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تخرج من السنت ان تخرج الی العید ماشیہ، کہ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل چل کر جائیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل چل کر جائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہم بھی اپنے مردوں سے وہ عمل کروائیں کہ ان کو پیدل بھیجیں۔ لیکن اچھی طرح سمجھ لیں، یہ اس وقت ہے جب عیدگاہ قریب ہو۔ اگر بہت زیادہ دور ہے یا وہ بیمار ہیں نہیں چل سکتے یا وقت تھوڑا رہ گیا ہے پیدل جانے میں، ان کی عید چلی جائے گی، تو پھر آپ ان کو سواری پر جانے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من استطاع منکم ان یاتی العید ماشیا فلیفعل، کہ تم میں سے جو پیدل عید کے لیے آ سکتا ہو اس کو چاہیے پیدل ہی آئے۔ اس کا مطلب ہے جو آ سکتا ہو وہ آئے، جو نہیں آ سکتا وہ سواری پر بھی آ جائے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کوشش کریں اپنے مردوں کو پیدل بھیجیں تاکہ یہ سنت بھی وہ عید والے دن پوری کر لیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کا بھی اہتمام ہمیں مردوں سے کروانا چاہیے۔ پھر جب مرد گھر سے نکلنے لگیں تو آپ نے مردوں کو ترغیب دینی ہے کہ جاتے جاتے تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جاؤ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے روایت حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ کانا یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یاتی المصلی، کہ حضور جب عید کی نماز پڑھنے نکلتے تو یہ کہتے ہوئے جاتے تھے عیدگاہ تک، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، یہ پڑھتے پڑھتے آپ عیدگاہ تک جاتے تھے اور یہی پڑھتے پڑھتے عیدگاہ سے واپس آتے تھے۔ تو آپ نے جاتے ہوئے اپنے مردوں سے یہ کہنا ہے کہ تم یہ پڑھتے ہوئے جاؤ اور یہی پڑھتے ہوئے آؤ، راستے میں باتیں نہیں کرنی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اذا غدا یوم الاضحی و یوم الفطر یجہر بالتکبیر، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹی عید اور بڑی عید پڑھنے گھر سے نکلتے تو تکبیر تشریق اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ان تکبیرات کو اونچا پڑھنا چاہیے، عورتیں آہستہ، مرد اونچا پڑھیں گے۔ تو ان سے یہ کہیں آپ کہ بیٹا تم عید کے لیے جا رہے ہو، اب تم نے اونچی اونچی آواز میں یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تلقین اگر گھر سے ماں کر دے گی، بیوی کر دے گی، تو مرد کے ذہن سے اگر یہ بات نکل بھی گئی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو یاد آ جائے گی اور وہ ان کو پڑھتا ہوا عیدگاہ کے لیے چلا جائے گا، اور سارا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ پھر جب مرد گھر سے عید کے لیے جائیں تو آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا تم جس راستے سے جاؤ گے تم نے واپسی اس راستے سے نہیں آنا، ایک آدھ سڑک بدل کر آنی ہے، یعنی جس سڑک سے جا رہے ہو واپسی کسی اور سڑک سے آ جاؤ۔ اب وہ کہے گا اماں جی کیوں؟ تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو آپ راستے کو بدل کر جاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے جاتے تھے واپسی اس راستے سے نہیں آتے تھے، کسی اور راستے سے پھر آیا کرتے تھے۔ علماء نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک تو حکمت یہ کہ جتنے رستوں کو بدل کر جائے گا اور تکبیرات تشریق پڑھتا ہوا جائے گا وہ تمام راستے گواہ بنیں گے قیامت والے دن اس کے لیے، اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ راستہ اس لیے بدلنا ہے، اللہ نہ کرے کوئی دشمن دھاک میں بیٹھ جائے کہ اس راستے سے جا رہے ہیں، واپسی آئیں گے تو ہم ان کو نقصان دیں گے، اور جب یہ راستہ بدل کر آئیں گے تو دشمن ان تک پہنچ ہی نہیں سکے گا، اور یوں آسانی کے ساتھ یہ حفاظت کے ساتھ اپنے گھر میں آ جائیں گے۔
تو بہرحال کوئی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، کم سے کم یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، بس سنت سمجھ کر آپ مردوں سے یہ کام کروائیں کہ بھئی تم نے ایسے کرنا ہے۔ اب دیکھیں اگر آپ نے یہ سب کام ان کو کہہ دیے تو انشاءاللہ ان کی عید بھی سنت کے مطابق ہوگی، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، تو آپ کی عید بھی سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ اب جب مرد آ جائیں گے قربانی ہوگی، قربانی انہوں نے کرنی ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق آپ سے ہے۔ وہ کیا؟ مرد آپ کو پکانے کے لیے چیزیں دیں گے، یہ پکا دو، یہ گوشت پکا دو، یہ کر دو، یہ بنا دو۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا پکانا ہے اور کیا نہیں پکانا، کیونکہ بعض اوقات مرد آپ سے وہ چیزیں پکوائیں گے جو نہیں پکوانے والی، تو آپ نے وہ چیزیں ان کے لیے پکا کر ان کو نہیں دینی۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، طبرانی شریف میں روایت آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاۃ سبعا، کہ حضور علیہ السلام قربانی کے جانور کی 7 چیزیں کھانے سے ناپسند کرتے تھے ان چیزوں کو۔ اب ناپسندیدگی کا مطلب یہی ہے کہ آپ منع کرتے تھے، کیونکہ جو چیز ناپسند ہو انسان اس سے منع کیا کرتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں، تم مت کرو۔ اب دیکھیں جانور تو ہم نے ذبح کر دیا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جانور کی ہر چیز کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو جانور کی وہ ہم نہیں پکا سکتے اور نہیں کھا سکتے، نہ آپ کو پکانا چاہیے اور نہ آپ کو کھانا چاہیے، نہ کھلانا چاہیے۔ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ 7 چیزیں ہیں المرارہ والمثانہ والمحیات والذکر والانثیین والغدہ والدم۔ اب یہ ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی نے 7 چیزیں بتائی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ پتا، پتا نہ کھانا ہے، نہ کھلانا ہے، نہ پکانا ہے، زہر ہوتا ہے۔ مسانہ، جہاں پر پیشاب جمع ہوتا ہے جانور کا، وہ نہیں پکا سکتے نہ کھا سکتے ہیں۔ محیات، جو مادہ ہے اس کی شرمگاہ۔ ذکر، جو مذکر ہے اس کی شرمگاہ، نہیں کھا سکتے نہیں پکا سکتے۔ اور غدہ، غدود کو کہتے ہیں، رسولیاں نکلتی ہیں جانور کے پیٹ سے گول گول انڈے سے، وہ رسولیاں غدود ہوتے ہیں، وہ کھانا جائز نہیں ہے، منع کیا ہمارے نبی نے۔ دم، خون، جانور کا خون پکانا، پینا یا اس کو گوشت میں ڈالنا جائز نہیں ہے، ہمارے نبی نے اس سے ہمیں منع کیا۔ اب یہ 6 چیزیں تو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ آپ نے آج تک کسی کو پتا کھاتے نہیں دیکھا ہوگا، مسانہ کھاتے نہیں دیکھا، خون پیتے نہیں دیکھا، رسولیاں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جو مرد کھاتے ہیں، عورتیں پکا کر دیتی ہیں، حالانکہ ہمارے نبی اس سے منع کر چکے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے انثیین، جس کو ہماری زبان میں کپورے کہتے ہیں، کپورے، خصیتین۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ خبیث چیزوں کو میرا نبی تمہارے اوپر حرام کرے گا۔ اس کا مطلب ہے جو گندی چیزیں ہیں نبی ان کو منع کر دیتا ہے۔ اور جس طرح شرمگاہ گندی چیز ہے کوئی نہیں کھاتا، خون گندی چیز ہے کوئی نہیں کھاتا، غدود رسولیاں گندی چیزیں ہیں کوئی نہیں کھاتا، اسی طرح کپورے بھی گندی چیز ہے، یہ نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی اس کو پکا کر دینا چاہیے۔ اب ہوگا کیا؟ مرد آپ کو دیں گے یہ پکڑو جلدی جلدی اور اس کو تم جو ہے وہ پکا دو۔ اب آپ ان سے کہیں گی یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، کیا پتہ ہے ہمارے نبی نے تو اس کے کھانے سے منع کیا؟ وہ کہیں گے اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر منع کیا تو اس کو پھینک دو۔ اب وہ ڈسٹ بن میں اس کو ڈال دیں۔ تو انشاءاللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے پیارے پیغمبر نے ان چیزوں کو کھانے سے منع کیا پھر بھی وہ ان کو کھائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کپورے آپ نے پکا کر نہیں دینے، مرد آپ کو دے بھی دینا کہ یہ لے لو تو آپ نے وہ چھت پہ ڈال دینے اور بلی کھا جائے گی۔ تو وہ پوچھیں گے کہاں گئے، کہنا وہ تو یہاں رکھے تھے بلی کھا گئی۔ اب وہ آپ کا کیا بگاڑیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو۔ یا آپ ایسا کیجئے اس کو نیچے پھینک دیجئے
اور کہنا یہ تو نیچے گٹر کے قریب گر گئے تھے، گندگی میں گر گئے تھے، تو اب میں نے کہا کیا صاف کرنا، میں نے اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ بہانہ لگا دیں آپ، اگر مرد ضد پہ آ جائے کہ نہیں تو رہن دے میں تو کھانے ہی کھانے، تو آپ یوں بہانہ لگا کر اس کو ضائع کر دیں کسی طرح، لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسا نہ ہو۔ اب دیکھیں اللہ معاف فرمائے، ہمارا حال یہ ہے کہ جو مطلب کی چیز ہوتی ہے ماننے کی وہ مان لی، جو نہ ماننے کا مطلب ہو اس کو نہ مانے۔ ایک عورت تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو اب وہ رو رہی ہے، کہنے لگی ہائے میرے خاوند کی فیکٹریاں کون سنبھالے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا بہن گھبراؤ نہیں، میں جو ہوں میں سنبھالوں گا۔ پھر کہتی ہائے میرے خاوند کی گاڑیاں کون چلائے گا؟ وہ کہتا بہن میں جو ہوں، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ تو پھر کہنے لگی ہائے میرے خاوند کے بینک بیلنس کون چیک کرے گا؟ کہا بہن میں جو ہوں میں کروں گا۔ اب عورت کہنے لگی ہائے میرے خاوند کے قرضے کون ادا کرے گا؟ اب وہ آدمی چپ کر گیا، کھڑا ہو کے دوسرے لوگوں سے کہتا یار تسی بھی بولو، ان سارے کام میں ہی کرنے ہیں۔ یعنی جو اپنے مطلب کی بات تھی اس میں تو میں ہوں، اور جب دیکھا قرض دینا پڑے گا تو دوسروں سے کہہ رہا یار تم بھی تو کچھ کرو۔ اب 7 چیزوں سے ہمارے نبی نے روک دیا۔ خون نہیں پینا، دل نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نہیں پیئیں گے۔ شرمگاہ نہیں کھانی، اچھا جی نہیں کھائیں گے کیونکہ دل نہیں مانتا۔ اب جب کپوروں کی باری آتی ہے تو پھر مرد کہتے ہیں نہیں جی وہ اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے دین میں وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیں مسلمان تو اپنے نبی کے اشاروں پر مر مٹا کرتا ہے، اپنے نبی کے کہنے پر جان دے دیا کرتا ہے، کپورے چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ نے مردوں کو سمجھانا ہے عید والے دن، اگر وہ نہ مانے تو آپ نے کپورے لے لینے اور ان کو کسی بہانے سے ضائع کر دینا ہے تاکہ وہ مرد اس کو استعمال نہ کر سکیں، لیکن ضائع بھی کسی حساب سے کرنا ہے۔ وہ ایک عورت تھی، مرد عورت آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بھی مہمان آ رہا ہے تو ہم تھوڑی شوخی ماریں گے، تو ایسا کر تو دال پکا لے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تو کہنے لگا کہ میں پردے کے پیچھے سے تمہیں کہوں گا کہ وہ جو مچھلی میں لایا تھا پکانے کے لیے وہ دے دو مہمان کو کھلائیں، تو نہ برتن نیچے پھینک دینا۔ آواز آئے گی، میں پوچھوں گا کیا ہوا، تو کہنا کہ وہ تو بکھر گئی ہے، اب میں کیسے دوں؟ تو میں کہوں گا چلو کوئی بات نہیں، ایسا کر وہ جو بکرے کا گوشت لایا تھا وہ دے دے، تو پھر تو گرا دینا ہنڈیا۔ میں پوچھوں گا کیا ہوا، کہنا وہ بھی گر گیا۔ پھر میں پوچھوں گا مرغے کا گوشت لیا، چاول لیا، بس تو نے ہنڈیا پھینکتے رہنا ہے۔ اخیر میں کہوں گا چل کچھ بچ گیا ہے تو دے دے، تو کہنا دال ہی بچی ہے، میں کہوں گا چل دال ہی لیا، پھر تو جلدی سے دال دے دینا۔ ہماری شوخی بھی ہو جائے گی کہ مہمان کہے گا چلو بیچاروں نے اکرام تو بڑا کیا تھا، میری قسمت نہیں تھی، چلو کوئی بات نہیں۔ اب مہمان آ کر بیٹھ گیا تو مرد نے کہا کہ لاؤ جلدی سے کچھ، تو ایک دم ہنڈیا اس نے پروگرام کے مطابق گرا دی۔ اب جب دھم کی آواز آئی تو مرد نے کہا کیا ہوا، تو عورت کہنے لگی ارے کم بخت وہ دال ہی بکھر گئی ہے، جو دینی تھی وہی بکھر گئی، اب کیا بچا پیچھے۔ تو اس لیے ہم نے ان کپوروں کو ضائع تو کرنا ہے لیکن ذرا عقل سے کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ عید والے دن گھر میں لڑائی چھڑ جائے، مرد کہے تم نے کیوں ایسا کیا۔ تو آپ نے بس یوں کرنا ہے، بچے کا پیمپر لے کے نیچے رکھ دینا ہے، اس پیمپر کے اوپر وہ کپورے گرا دینے ہیں، تو پھر مرد کا بازو پکڑ کر لائیں، کہنا بس میں جا رہی تھی تو میرے ہاتھ سے پھسل کے یہ پیمپر پہ گر گئے ہیں، تو اب میں پکا دوں۔ وہ کہے گا دفع کرو اس کو، پھینک دو، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی، اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور پھر پورا سال اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ پیمپر کر گرنے کی وجہ سے تمہیں نفرت ہو گئی ہے، کیا اپنے نبی کے کہنے کی وجہ سے تمہیں اس پہ نفرت نہیں ہو سکتی تھی؟ تو انشاءاللہ ان کا ذہن بن جائے گا۔ تو کپورے آپ نے نہیں پکا کے دینے عید والے دن مردوں کو، اس لیے اس کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ اگلی بات یہ سمجھ لیں، بہت سی عورتیں یا مرد آپ کو یہ کنفیوز کریں گے کہ اونٹ، بعض لوگ اونٹ بھی کرتے ہیں، یا اونٹ کا گوشت آپ کے گھر میں کہیں سے آ جائے گا تو وہ آپ سے کہیں گے جی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اب آپ دوبارہ وضو کریں، اور ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر پہلے سے آپ نے وضو کیا ہوا تھا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے کہ
حدیث میں آتا ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، توضؤ منہا، کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ اب آپ کہیں گی حضور کہہ رہے ہیں وضو کرو اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا، تو یہ تو اختلاف ہے۔ اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے وضو کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں وضو کے دو مطلب آتے ہیں۔ ایک وضو کا مطلب ہے ہاتھ دھونا، اور وضو کا ایک مطلب ہے نماز والا وضو کرنا۔ اب یہ جو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا حکم دیا گیا، اس وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے، یعنی وضو کا لغوی معنی یہاں پر مراد ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرو، کھانے سے بعد بھی وضو کرو۔ اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے، یعنی کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، اس میں کھانے کی برکت ہے۔ تو جو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے والی حدیث ہے، اس میں بھی وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے، نماز والا وضو نہیں ہے۔ دوسرا، علماء نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ اونٹ کے گوشت میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر ہاتھ دھونے کا حکم کیوں دیا؟ اور بھی تو ہیں گوشت، اس میں تو نہیں کہا جاتا۔ اس لیے کہ اونٹ کے گوشت میں چربی بہت ہوتی ہے۔ جب آپ وہ گوشت کھائیں گی آپ کے ہاتھوں پر چربی لگے گی، اس چربی کی بدبو آئے گی۔ جب آپ وہ ہاتھ کسی سے سلام لیں گی اس کے ہاتھوں میں بدبو آئے گی، وہ آپ سے نفرت کرے گی۔ اس لیے ہمارا دین بڑا پاکیزہ دین ہے، تو ہمیں پہلے ہی حکم دے دیا گیا کہ تم نے پاکیزہ رہنا ہے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے چونکہ چربی لگنے سے آپ کے ہاتھ میں بدبو آئے گی، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا توضؤ من، اپنے ہاتھوں کو دھو لو تاکہ چربی کی بدبو چلی جائے اور کسی دوسرے مسلمان کو تم سے تکلیف نہ ہو۔